ایک ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ قربانی فرد پر ہے یا قربانی گھر پر ہے، یعنی ایک فیملی کے اوپر ایک قربانی ہے یا انڈیویجول پر انڈیویجولی ایک ایک بندے کے اوپر قربانی ہے۔ تو یہ جو حکم ہے واجب قربانی کا، جس شخص کے اوپر جو عبادت واجب ہوگی وہ اسی نے ادا کرنی ہوگی، اس کو بھی اصول ہی ہے۔ اس لیے گھر میں جتنے افراد جو صاحب نصاب ہوں گے قربانی کے لیے، ان کے اوپر قربانی واجب ہوگی اور وہ اپنی قربانی خود کریں گے۔ عورتیں جو کماتی نہیں ہیں، جن کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہوتا، ان پر بھی قربانی آتی ہے۔ تو یہ چاہے قربانی ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، یہ تین عبادتیں ایسی مالی عبادتیں ہیں جو خواتین کی طرف بھی متوجہ ہیں بوجہ مسلمان ہونے کے، اور ان تینوں میں ہم سے عام طور پر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ جب کماتی نہیں ہیں تو وہ حج کیسے کریں گی، اور وہ قربانی کیسے کریں گی، اور وہ زکوٰۃ کیسے دیں گی۔ تینوں کے بارے میں یہ ذہن بات یاد رکھیے گا کہ تینوں کے لیے استطاعت، یعنی ایک دو کے لیے نصاب اور حج کے لیے استطاعت شرط ہے۔ وہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ان کی طرف متوجہ ہی اس وقت ہوتا ہے جب ان کے پاس اتنا مال ہوتا ہے، اتنے مال کی ملکیت اور قبضہ ہوتا ہے جس مال کے اوپر یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ اسی مال میں سے جو ان کے پاس موجود ہے، چاہے وہ زیورات کی شکل میں، چاہے وہ پیسوں کی شکل میں، چاہے وہ کسی اور ضرورت سے زائد سامان کی صورت کے اندر ہے، اسی مال میں سے وہ یہ عبادتیں کریں گی، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے قربانی ہو، چاہے حج ہو۔ ہاں اگر ان کے شوہر یا ان کے باپ یا ان کے بھائی یا کوئی اور شخص ان کی طرف سے کر لے وہ بھی ٹھیک ہے، ادا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کسی سے کہتے ہیں میں آپ کی زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو ہو جاتی ہے، زکوٰۃ بھی دے سکیں۔ کسی کو آپ حج کے پیسے دینے، وہ حج بھی کر سکتا ہے، کسی کی طرف آپ قربانی کرنے کر، لیکن حکم در حقیقت متوجہ اسی فرد کی طرف ہوگا جس نے اس کو کیا ہے۔ تین قسمیں ہیں قربانی کی، ایک ہے واجب قربانی، ایک ہے مستحب قربانی، اور ایک ہے نفل قربانی۔ واجب تو وہ ہے کہ جس پر صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر واجب ہے، باقی شرائط جو میں نے اس کی بتائیں۔ اگر کوئی شخص وہ جو 4 شرائط میں نے آپ کو بتائیں، ان 4 شرائط میں سے کوئی ایک بھی اس میں پائی نہیں جاتی اور وہ قربانی کر لے، مثلا وہ مسافر ہے، قربانی کرنا چاہے، صاحب نصاب نہیں ہے اور قربانی کرنا چاہے، تو اس کی قربانی جو ہوگی مستحب ہوگی، اس کو اس کا پورا ثواب ملے گا اور بڑا اجر ملے گا۔ اور تیسری نفلی قربانی جو ایک دوسرے کی طرف سے کی جاتی ہے، لوگ اپنے مرحومین کی طرف سے کرتے ہیں، والدین کی طرف سے کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگ قربانی کرتے ہیں، اپنے مشائخ اور اپنے اساتذہ کی طرف سے کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ 700 قربانیاں کیا کرتے تھے، اور وہ تھی کہ اپنی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، بڑے صحابہ کی طرف سے، پھر اپنے سلسلے کے استادوں کی طرف سے، حدیث کے اساتذہ جن سے انہوں نے حدیث پڑھی، جن سے انہوں نے پڑھی، یہ جو پوری چین ہے اور تسلسل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس پورے تسلسل اور چین کے ایک فرد کی طرف سے قربانی کرتے تھے، اور اپنے تصوف اور سلوک کے اندر جو اپنے مشائخ تھے، اپنے شیخ کی طرف سے، پھر ان کے شیخ، وہ بھی جو سلسلہ اوپر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، ان کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ تو یہ توفیق پر ہے، تو قربانی جو ہے انسان دوسرے کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے کر سکتا ہے، اور اگر بہن بھائی مل کر والد والدہ کی طرف سے کرنا چاہیں، پیسے جمع کر کے، چلے سارے بہن بھائیوں نے مل کے سوچا کہ ہم والدین کی طرف سے کر لیتے ہیں، تو وہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس میں پیسوں کو اکٹھا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا ایک چیز اور یہ ہے کہ جو ملازم پیشہ افراد کی قربانی کا مسئلہ ہے کہ جو لوگ تنخواہیں لیتے ہیں، تو بعض اوقات ان کی تنخواہ ان کو ملتی ہے اور کوئی چیز اس کے پاس فرض کیجیے نہیں ہے، بس پہلی تاریخ کو اس کے پاس تنخواہ آتی ہے، اور آج کل میرے خیال نصاب جو ہے وہ کوئی 45,000 اسٹیٹ بینک نے اس سال اعلان کیا ہوگا نصاب کا، وہ 45,000 کی قیمت بنتی ہے، 52.5 تولے چاندی کی۔ تو ملازم پیشہ فرد جس کو تنخواہ ملی ہے اور اس کا جو نصاب ہوگا وہ اس کے ضروری اور لازمی اخراجات نکالنے کے بعد ہے، یعنی اس نے اپنی تنخواہ میں سے جب اس کو مل گئی، بے شک وہ فرض کیجیے 1 لاکھ روپے، اور 1 لاکھ روپے اس کو تنخواہ ملی تو اس کے اوپر قربانی آ گئی، 45,000 روپے تو نصاب ہے قربانی۔ لیکن اگر اس کو اپنے بچوں کی 10,000 روپے کی فیس دینی ہے، 10,000 روپے بجلی کا بل دینا ہے، 30,000 روپے کچن کا سامان خریدنا ہے، 10,000 روپے اس نے جو ہے وہ گیس کا بل دینا ہے، اس طرح اس نے اور اس کے وہ اخراجات ہیں،
ضروری اور لازمی جو اس نے لازمن کرنے جو اس کے اوپر آئے ہوئے اس کو نکالنے کے بعد اگر اس کے پاس وہ نصاب جدی رقم بچتی ہے تب اس کے اوپر قربانی آئے گی، ورنہ اس کے اوپر قربانی نہیں آئے گی۔ www.darsequran.com